نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. بیٹا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی بات اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگ دوستو بھائیو بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ محترم آج 28 ربیع الثانی ہے، 1 نومبر ہے. جو کل کا دن گزرا وہ 31 اکتوبر تھا جس میں ایک عاشق رسول غازی علم الدین شہید کو ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینے کی وجہ سے شہید کیا گیا. تو یہ بھی آج کا موضوع ہے. اس کے علاوہ پچھلے جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے دنیا آخرت میں کامیاب ہونے والے مومنین کی صفات کو بیان کیا تھا. سورۃ مومنون کی روشنی میں یہ کل 7 صفات ہیں جو کامیاب ہونے والے مومنین کی قرآن پاک بیان فرما رہا ہے. اس میں سے 3 صفات ہم نے پڑھ لی تھیں، تو میں نے کہا تھا کہ اگلے جمعہ بقیہ صفات عرض کروں گا. تو یہ بھی آج کا موضوع ہے. پہلے ہم کامیاب ہونے والے مومنین کی صفات پڑھیں گے، پھر آخر میں انشاءاللہ غازی علم الدین شہید کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے. اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا قد افلح المؤمنون،
یہ سورۃ مومنون کی پہلی آیات ہیں 11۔ پہلی آیت ہے قد افلح المومنون، تحقیق فلاح پا گئے، بامراد ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عجز و انکسار کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومنین کامیاب ہیں جو ہر لغو، ہر بیہودہ امر سے اپنا چہرہ پھیرنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان کنیزوں کے جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، انہیں ملامت نہیں کیا جائے گا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جس نے ان کے علاوہ تلاش کیا وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورۃ مومنون کی پہلی 11 آیات تھیں، ان کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اللہ کریم نے پہلی آیت میں فرمایا قد افلح المومنون، تحقیق فلاح پا گئے، بامراد ہو گئے، کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں عجز و انکسار کرنے والے ہیں۔ پہلی خوبی قرآن نے یہ بیان کی جو ہم نے پڑھ لی تھی۔ دوسری خوبی کامیاب ہونے والے مومنین کی، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومنین کامیاب ہیں دنیا آخرت میں جو ہر فضول کام سے اپنا چہرہ پھیرنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ مومنین بھی کامیاب ہیں جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ 3 خوبیاں ہم نے پچھلے جمعہ بیان کی تھی۔ اب اگلی خوبیاں سماعت فرمائیے۔ قرآن پاک نے دنیا آخرت میں کامیاب ہونے والے مومنین کی چوتھی خوبی بیان کی، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومنین کامیاب ہیں دنیا آخرت میں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان کنیزوں کے جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، ان کے بارے ان کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جس نے ان کے علاوہ کوئی اور تلاش کیا وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک نے جو کامیاب ہونے والے مومنین کی چوتھی خوبی بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرم گاہوں کی حفاظت کا معنی کیا ہے؟ وہ بدکاری نہیں کرتے، وہ زنا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اسلام نے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے 2 اس کے طریقے بتائے ہیں، ایک منکوحہ بیوی ہے اور دوسری زر خرید لونڈی ہے۔ پہلے وقتوں میں زر خرید لونڈیوں سے بھی مباشرت جائز تھی، لیکن بعد میں رسول پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اب اسلام کے اندر سوائے بیوی کے کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آدمی اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ تو قرآن نے کہا وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ بدکاری سے بچتے ہیں اور اپنی شرم گاہ کو وہ غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرتے۔ حضرت محترم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان عالی شان بھی سن لیجئے جو ہمیں شرمگاہوں کی حفاظت کا اس میں حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ عنہ روایت کرتے ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا،
حضور نے فرمایا اکفلوا لی بستن اکفل لکم بالجنہ، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ رسول پاک علیہ السلام صحابہ کو فرما رہے ہیں، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ فرمائے اے میرے غلاموں، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، 6 چیزوں کی گارنٹی دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سرکار فرمایا اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب بھی تم میں سے کوئی بات کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ پہلی تم مجھے ضمانت دو کہ جب بھی تم میں سے کوئی بات کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ پہلا حضور نے پہلی ضمانت لی ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، جب تم میں سے کسی کو امین بنایا جائے گا، کسی کے پاس امانت رکھی جائے گی، اس میں خیانت نہیں کرے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ تو یہ 6 چیزیں بنتی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت کا مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے۔ حضور جسے چاہیں رب کے اذن سے جنت عطا فرما سکتے ہیں۔ اگر حضور کسی شے کے مالک و مختار نہ ہوتے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں تو پھر حضور یہ صحابہ کو یہ خوشخبری نہ دیتے۔ تو پتہ چلا اللہ نے اپنے حبیب کو جنت کا مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے۔ حضور اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کو جنت عطا فرما دیا کرتے تھے، جیسا کہ 10 صحابہ کرام کے نام لے کے حضور نے فرمایا تھا یہ میرے 10 صحابہ کرام جنتی ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی شے اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب بھی تم میں سے کوئی بات کرے جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج ہم دیکھیں نا، ہم مسلمان ہو کر کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، سیریس ہو کے جھوٹ، ہم صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج مسلمان جھوٹ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ جھوٹ بولنا یہ اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا تم مجھے یہ ضمانت دو کہ تم میں سے جب بھی کوئی بات کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا، میں اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ذات محترم، حضور سے پوچھا گیا تھا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، حضور کیا بندہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ فرمایا ہاں، بعض اوقات بندہ مومن بخیل بھی ہوتا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، حضور کیا بندہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں بعض اوقات بندہ مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا حضور یہ بتائیں اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ قال لا، حضور کیا بندہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، بندہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، بندہ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ بندہ مومن ڈرپوک بزدل ہو سکتا ہے، بندہ مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن بندہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو سرکار فرماتے ہیں صحابہ تم مجھے پہلی شے کی ضمانت دو کہ جب بھی تم میں سے کوئی بات کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسری چیز فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، جب تمہیں امانت سونپی جائے گی، تمہارے پاس امانت رکھی جائے گی، تم اس میں خیانت نہیں کرو گے۔ آگے سرکار نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، جب تم میں سے کوئی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ نمبر 4 وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اپنی نگاہ کی حفاظت کیا کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھا کرو۔ ذات محترم اکثر گناہ یہ آنکھ سے ہوتا ہے، جو بندہ گندی تصویریں دیکھے، عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھے، فلمیں ڈرامے ناچ گانا دیکھے، وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس
لیے اسلام نے ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان عالی شان ہے، آپ فرمایا ان نظر سہم من سہام ابلیس مسموم، فرمایا رسول پاک نے نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فرمایا رب کریم فرماتا ہے من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، او کما قال، سرکار فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے جس میرے بندے نے اپنی نظر کو روک کے رکھا، میرے خوف کی وجہ سے غلط استعمال نہیں کیا، میں اس کو ایمان کی ایسی نعمت عطا فرماؤں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ تو نظر جو ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے تیر ہے۔ نظر جس شے کو دیکھتی ہے اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھی شے دیکھیں گے، بیت اللہ شریف کی زیارت کریں گے، روضہ رسول کی زیارت کریں گے، علماء ربانیین کی زیارت کریں گے، اولیاء کرام کی زیارت کریں گے، اپنے والدین کو محبت اور ادب کی نگاہ سے دیکھیں گے، آپ کے دل کے اوپر اچھا اثر پڑے گا، دل کو سکون آئے گا۔ اگر آپ نے گندی تصویریں دیکھی، کسی نے خواتین کو بری نگاہ سے تکا، فلمیں ڈرامے ناچ گانا دیکھا تو دل پہ برا اثر ہوگا۔ تو نظر جس شے کو دیکھتی ہے اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں تم مجھے یہ ضمانت دو، تم اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو گے۔ یہ نمبر 4 ہے۔ نمبر 5 وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، فرمایا مجھے یہ بھی ضمانت دو تم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو گے، اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کرو گے، کسی کا مال نہیں چھینو گے، کسی کو دکھ نہیں دو گے، کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرو گے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور چھٹی چیز وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، فرمایا چھٹی مجھے یہ ضمانت دو تم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے، یعنی تم زنا نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے۔ فرمایا رسول پاک نے تم مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں اللہ کے رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگلے سنے حضور کا ایک اور فرمان علی شان، حضرت سہل بن سعد اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی ازمن لہ الجنہ، سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اللہ کا حبیب اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلے 6 چیزوں کا ذکر تھا، اب بات شاید کسی کے دل میں ہے یہ 6 کام میں نہیں کر سکتا، حضور نے اور آسانی فرما دی، 2 چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا جو بندہ مجھے، پہلی چیز جو بندہ مجھے یہ ضمانت دے، جو شے اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اس کی ضمانت دے، دوسری شے جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، فرمایا جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اللہ کا حبیب اسے جنت کی ضمانت دیتا۔ جو بندہ مجھے ضمانت دے کہ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ آج ہم اکثر گناہ زبان سے کرتے ہیں، جھوٹ زبان سے بولتے ہیں، غیبت زبان سے کرتے ہیں، کسی کو گالی گلوچ زبان سے دیتے ہیں، کسی پہ لعن طعن زبان سے ہوتا ہے، کسی کے دل کو دکھانا زبان سے ہوتا ہے، بے شمار گناہ زبان سے کیے جاتے ہیں۔ جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اپنی زبان کو غلط کاموں غلط باتوں سے روک لے، اور جو بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ بدکاری نہ کرے، شرمگاہ کو غلط جگہ پہ استعمال نہ کرے، اللہ کے حبیب اسے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اور یہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری کے اندر نقل فرما رہے ہیں۔ تو ذات محترم اللہ کریم نے کامیاب ہونے والے مومنین کی 4تھی نشانی بیان کی۔ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا سوائے بیوی کے اپنی شرمگاہ کچھ اور جگہ استعمال کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آگے سنیں 5ویں اور 6ٹھی خوبی جو قرآن پاک نے بیان کی کامیاب ہونے والے مومنین کی، وہ کیا ہے؟ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، فرمایا وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو 5ویں خوبی کامیاب ہونے والے مومنین کی یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور 6ٹھی یہ ہے وہ اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب امانت کا معنی کیا ہے؟ امانت امن سے بنا، امن کہتے ہیں بے خوف ہونا۔ جب بندہ کسی کے پاس امانت
رکھواتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے، اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے جس کے پاس میں نے پیسے رکھے یہ بندہ امانت دار ہے، یہ میری امانت کو ضائع نہیں کرے گا، جب مجھے ضرورت پڑے گی یہ مجھے واپس دے دے گا، اسے کہتے ہیں امانت، ٹھیک ہے۔ اور وعدے کا معنی بھی آپ جانتے ہیں، کسی سے ایگریمنٹ کرنا، کسی سے پختہ یہ وعدہ کرنا، کوئی چیز لینے دینے کا، اس کو وعدہ کہا جاتا ہے، یہ اس کا عرف عام میں معنی ہے، لیکن اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ امانت اور وعدے کا معنی اس سے مراد ہر وہ ذمہ داری ہے جو انسان اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے، ہر وہ ذمہ داری جو انسان اپنے اوپر اٹھاتا ہے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، قول سے ہو یا فعل سے ہو، اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنا امانت داری بھی ہے، یہ وعدے کو پورا کرنا بھی ہے۔ مثلا عبادات بھی امانت ہے، یہ جو اللہ نے ہمیں نظام عبادات دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ جو بندہ پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کرتا ہے وہ امانت دار ہے۔ جو بندہ نمازوں کو وہ بلا شرعی اجرت چھوڑ دیتا ہے، پابندی سے نہیں پڑھتا، قرآن کے نزدیک وہ خیانت کر رہا ہے، وہ امانت دار نہیں ہے۔ روزہ ہمارے پاس امانت ہے، جو بندہ سال کے بعد ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھے، مسلمان عاقل بالغ مرد عورت، وہ امانت دار ہے، اور جو بلا عذر روزہ چھوڑ دے وہ قرآن کے نزدیک خیانت کر رہا ہے۔ حج کرنا امانت ہے، جو بندہ طاقت ہوتے ہوئے حج کرے وہ امانت دار ہے، جو طاقت ہونے کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ خیانت کر رہا ہے۔ زکوٰۃ دینا بھی ہمارے پاس امانت ہے، جو بندہ صاحب نصاب ہو کر مالدار ہو کے زکوٰۃ دیتا ہے، سال کے بعد خوشی سے زکوٰۃ دیتا ہے وہ امانت دار ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ خیانت کر رہا ہے۔ اسی طرح مال و دولت بھی ہمارے پاس امانت ہے، جس کو رب کریم نے مال و دولت دیا وہ اپنے مال و دولت کو صحیح جگہ پہ استعمال کرتا ہے، اپنی ذات کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر، والدین رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتا ہے، پھر قوم کے غریب یتیم مساکین کی بھی امداد کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں، مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر و ترقی میں، رفع عامہ کے کاموں میں جو شخص اپنی مال و دولت کو استعمال کرتا ہے وہ امانت دار ہے۔ جو اپنے مال و دولت کو غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے، شراب پینے میں، بدکاری کرنے میں، سود کھانے میں، رشوت لینے دینے میں، کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنے میں، وہ قرآن کے نزدیک وہ بندہ خیانت کر رہا ہے۔ اسی طرح اولاد ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، جو والدین اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت کرتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، ہنر سکھاتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، وہ والدین امانت دار ہیں۔ جو اپنی اولاد کو نہ علم سکھاتے، نہ ادب سکھاتے، نہ دین سکھاتے، نہ ان کو کوئی فن سکھاتے ہیں، وہ والدین خیانت کر رہے ہیں۔ علم ہمارے پاس امانت ہے، جس کو اللہ نے علم دیا، دین کا ہو، دنیا کا ہو، کوئی ہنر فن ہو، اگر وہ اپنے علم کو صحیح جگہ پہ استعمال کرتا ہے، ایک عالم دین علم دین کو صحیح پھیلاتا ہے، اللہ رسول کے احکام سکھاتا ہے، وہ عالم دین امانت دار ہے۔ اگر ایک پیر کامل، شیخ کامل لوگوں کو صحیح واعظ کرتا ہے، اپنے مریدین کی تربیت کرتا ہے، وہ امانت دار ہے۔ لیکن اگر ایک عالم یا ایک ٹیچر، استاد، پروفیسر اپنے طلباء کو صحیح وہ علم کے زیور سے راستہ کرتا ہے وہ بھی امانت دار ہے۔ لیکن اگر ایک عالم صحیح بات نہیں کرتا، دین نہیں سکھاتا، ایک ٹیچر اپنے طلباء کو وہ صحیح علم کنوے نہیں کرتا تو وہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ مجھے اپنے استاد صاحب کا وہ جملہ یاد ہے جن سے میں نے میٹرک ایف.اے کیا تھا، کیپٹن تھے وہ، فوج کے اندر 40 سال پڑھایا تھا، پھر تا دم حیات انہوں نے دارالعلوم کے اندر پڑھایا۔ فرماتے تھے اس سے بڑی بددیانتی کیا ہے، وہی سکول ہے، وہی طلباء ہیں، وہی میڈم ہے، کلاس میں اس کو پڑھانا نہیں آتا، جب وہی بچے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں اسی میڈم کے پاس، سیکنڈ ٹائم اکیڈمی جاتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے پڑھاتی ہے۔ یہ ہے خیانت۔ تو آج آپ دیکھ لیں
حال کیا ہے؟ ہم نے تعلیم کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اب وہ بچہ پاس ہی نہیں ہوتا جب تک وہ ٹیوشن نہیں پڑھے گا، تو یہ خیانت ہوگی. علم بھی ہمارے پاس امانت ہے، صحت تندرستی اللہ کی طرف سے امانت ہے. جس کو اللہ نے صحت دی، اگر وہ نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا، رزق حلال کمائے گا، اللہ رسول کو یاد کرے گا، راضی کرے گا، وہ شخص امانت دار ہے. لیکن جس نے اپنی صحت کو ضائع کیا شراب پی کر، جوا کھیل کر اور گناہ کے کام، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانا دے کر، وہ سن لے قرآن کے نزدیک وہ خیانت کر رہا ہے. اسی طرح جوانی رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. جو بندہ اپنی جوانی کو صحیح استعمال کرے، قرآن پڑھے، نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، درود پاک پڑھے، رزق حلال کمائے، اللہ رسول کو یاد کرے، وہ نوجوان امانت دار ہے. جو اپنی جوانی کو ضائع کرے، فلم دے کے، ڈرامہ دے کے، ناچ گانا دے کے، گندی تصویریں دے کر اور گناہ کے کام کر کے، شراب پی کر، جوا کھیل کر، وہ سن لے وہ قرآن کے نزدیک وہ خیانت کر رہا ہے. زندگی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے. جو بندہ اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرے، اس کے پیارے حبیب کے فرامین پہ چلے، رزق حلال کمائے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، درود پڑھے، اچھے کام کرے، وہ شخص امانت دار ہے. جو اپنی زندگی کو گناہ کے کاموں میں ضائع کرے، وہ خیانت کر رہا ہے. تو یہ بڑا وسیع اس کا معنی ہے. تو قرآن کہتا ہے وہ مومنین کامیاب ہیں جو دنیا آخرت میں وہ کامیاب ہیں جو امانت دار بھی ہیں، نمبر 2 جو وعدہ بھی پورا کرتے ہیں. اب سنیں حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان، تاکہ مزید اس آیت کی وضاحت ہو جائے. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث وان صام وصلی وزعم انه مسلم. سرکار فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں. بولیں کتنی؟ بولے نا. حضور فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، اگرچہ وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے اور وہ گمان کرے مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ منافق ہے. اب غور سے سنیے گا رسول پاک نے کون سی نشانیاں بیان کی. پہلی نشانی فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے. یہ منافق کی پہلی نشانی رسول پاک بیان فرما رہے. بات کرے تو جھوٹ بولے. آج ہم دیکھیں نا، ہم زندگی میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں جی. صبح سے شام تک کتنے جھوٹ بولتے ہیں. سودا بیچنے میں جھوٹ، کاروبار کرنے میں جھوٹ، لین دین کرنے میں جھوٹ. ہم جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، جبکہ یہ منافق کی نشان رسول پاک بیان فرمائے. دوسری نشانی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے. یہ دوسری نشانی ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے. کس نے کچھ چیز دی، بھائی اس کو سنبھال کے رکھو، جب مانگی اس نے کہا وہ تو ضائع ہو گئی، حالانکہ خود اس کو ضائع کیا تھا، یا اس کو چھپا لیا، یا پوری شے واپس نہیں کی، تو یہ خیانت ہے. یہ منافق کی نشانی ہے. اور تیسری نشانی حضور نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. آج ہم دیکھیں نا کتنے ہم وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. چوتھی نشانی، ایک حدیث میں 3 نشانیاں، دوسری میں حضور نے 4 نشانیاں بیان کی. چوتھی نشانی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑے تو گالیاں دے، کسی سے جھگڑے تو. یہ حضور نے 4 نشانیاں بیان کی ہیں منافق کی. پہلی نشانی حضور نے کون سی بیان کی تھی، ذرا بتائیں نا مجھے، یاد ہے کہ نہیں آپ کو؟ جب بات کرے جھوٹ بولے. اور قرآن پتہ کیا کہتا ہے منافق کے بارے میں؟ قرآن نے کیا سزا بیان کی؟ پڑھیں سورۃ بقرہ دوسرا رکوع وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یہ قرآن بیان کر رہے ہیں منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں عذاب ہے؟ وہ جھوٹ بولتے تھے. اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافقین قیامت کے دن جہنم سے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. تو جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، ہم اسے گناہ سمجھتے نہیں ہیں. تو دوسری نشانی حضور نے بیان کی امانت میں خیانت کرنا. آج لوگ اسے بھی گناہ نہیں سمجھتے. سنیے حدیث پاک، حضور کا فرمان بڑا سخت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رسول پاک علیہ السلام
کے پاس مال تھا غنیمت کا، تو ایک بندہ حضور نے اس کے اوپر مقرر فرمایا حفاظت کے لیے، جس کو کرکرا کہا جاتا ہے، کرکرا اس کا نام تھا۔ اب حضور نے فرمایا ہوا فی النار، وہ آدمی جہنمی ہے، وہ آدمی جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے اس کا مال چیک کیا، بھئی حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی جہنمی ہے، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ جب اس کا مال چیک کیا تو دیکھا کہ اس نے اپنے مال میں ایک کمبل یا چادر اس نے مال غنیمت سے چرا کے رکھی تھی۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ اب سوچ لیں، وہ بندہ جو ایک چادر یا کمبل چرائے، رسول پاک اسے جہنمی قرار دیں۔ جس بندے کی زندگی گزر جائے حرام کھانے میں، سود کھانے میں، رشوت لینے میں، ظلم کرنے میں، لوگوں کا مال پلاٹ زمینیں غصب کرنے میں، وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ یہ قابل غور بات ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت یزید بن خالد روایت کرتے ہیں، ایک آدمی حضور کے صحابہ میں سے تھا، وہ خیبر، غزوہ خیبر کے موقع پہ فوت ہو گیا۔ تو صحابہ نے حضور کو خبر دی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، تو رسول پاک نے فرمایا صلو علی صاحبکم، تم خود اپنے اس عزیز کا نماز جنازہ پڑھو، میں اللہ کا رسول اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ کے چہرے بدل گئے، بھئی حضور نے اگر جنازہ نہ پڑھایا اس کا کیا بنے گا، کیسے بخشا جائے گا؟ پھر سرکار نے فرمایا ان صاحبکم غل فی سبیل اللہ، تمہارے اس دوست نے اللہ کے راستے میں خیانت کی ہے، خیانت کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے اس کا مال چیک کیا، ہمیں ایک کپڑے کا ٹکڑا ملا جو اس نے یہودی کا کپڑا چرایا تھا، جو 2 درہم سے بھی کم تھا، 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھا۔ آپ غور فرمائیں، اگر ایک بندہ چھوٹے سے کپڑے کی خیانت کرے جو 2 درہم سے بھی کم ہو، رسول پاک اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیتے ہیں، تو جس کی زندگی گزر جائے حرام کھانے میں، جس کی زندگی گزر جائے سود کھانے میں، رشوت لینے میں، کرپشن کرنے میں، بدیانتیاں کرنے میں، لوگوں کا مال چھیننے میں، یتیموں غریبوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے میں، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو ذات محترم ہمیں خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو قرآن نے کہا وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ آج ہم وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جس کو پورا کیا جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو وعدہ کرو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت کے دن وعدے کے بارے پوچھا جائے گا۔ آج ہم اسے کتنے مسلمان ہیں وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، بار بار وعدہ۔ کسی نے اگر کسی سے کوئی لین دین کرنا ہو، ہم وعدہ کرتے بھائی اتنے دن کے بعد میں آپ کو پیسے دوں گا یا فلاں شے دوں گا، دل میں ہوتا ہے میں نے کون سے اس کو شے دینی ہے، وہ بیچارہ فون کر کر کے تھک جاتا ہے، ہم اس کو گھماتے پھراتے ہیں، سچی بات نہیں کرتے۔ یہ سن لیں، وعدہ کی خلاف ورزی کرنا حدیث میں منافق کی نشانی قرار دی گئی، اور قرآن نے منافق کے لیے دردناک عذاب کہا ہے۔ رسول پاک کی سیرت پاک کا بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا وعدے کے پابند تھے۔ ایک بندے کا ذکر آتا ہے حدیث میں جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی حمزہ۔ کہتے ہیں میں نے رسول پاک سے کوئی لین دین کا معاملہ کیا تو میں نے حضور سے وعدہ کر لیا، حضور آپ ٹھہرے، ابھی میں گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ میں گھر چلا گیا، میں بھول گیا، میں نے رسول پاک سے وعدہ کیا تھا۔ ایک دن گزر گیا، یاد نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا، یاد نہیں آیا۔ جب 3 دن گزر گئے، اچانک ذہن میں آیا میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا، آپ ٹھہرے، ابھی گھر سے ہو کے آیا۔ کہتے 3 دن کے بعد میں اس مقام پہ پہنچا، میں یہ دیکھ کے شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ رسول پاک اسی جگہ پہ تشریف فرما تھے، حضور اسی جگہ پہ کھڑے تھے، سرکار نے مجھے نہ گالی دی نہ برا بلا کہا، اتنا فرمایا اللہ کے بندے آپ نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، میں 3 دن سے کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ہماری آقا کی سیرت ہے جس کو آج ہم بھول گئے۔ ہم میں سے کون ہے جو 3 دن کسی کا انتظار کرے؟ کیوں جی، ہم سے کوئی وعدہ کرے آپ ٹھہرے میں آتا ہوں، ہم کتنا اس کا انتظار کرتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ بھی کر لیں تو بڑی بات ہے، اور اگر وہ دیر سے آئے تو ہم کس انداز میں اس سے بات کرتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا کی سیرت ہے۔ حضور 3 دن کھڑے رہے کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا۔
تو قرآن نے کہا وہ مومنین دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے جو امانت دار بھی ہیں اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور ساتویں نشانی جو قرآن نے بیان کی، فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، وہ مومنین کامیاب دنیا آخرت میں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی بولیں نمازوں کی حفاظت، یعنی پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں پابندی سے۔ اور سنے حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان، سرکار فرماتے من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس آدمی نے نمازوں کی حفاظت کی، جو نمازیں پنج گانا پابندی سے پڑھتا رہا، اس کی نماز اس کے لیے نور ہوگی۔ پہلا فائدہ نماز پڑھنے کا، جو پانچوں نمازیں پڑھے گا اس کی قبر میں بھی نور ہوگا، حشر میں بھی نور ہوگا، دنیا میں بھی نور ہوگا اور آخرت میں بھی نور ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ حضور نے بیان فرمایا وَبُرْهَانًا، نماز نمازی کے ایمان کی دلیل ہوگی۔ جب پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے تمہارے مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے، وہ کہے گا اس سے بڑی دلیل کیا بتاؤں، میں نماز پنج گانا پڑھا کرتا تھا، یہ دلیل ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو دوسرا فائدہ نماز پڑھنے کا۔ اور تیسرا سرکار فرماتے ہیں منجاتن یوم القیامہ، نماز اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، نمازی کو اللہ بخش دے گا۔ یہ تین فائدے ہیں جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگلے جملے حضور کے بڑے سخت ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، غور سے سنیے گا، سرکار فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف او کما قال، سرکار فرماتے ہیں جس نے نمازوں کی حفاظت نہ کی، جو نمازوں کو بلا شرعی عذر قضا کرتا رہا، کبھی 2 پڑھی 3 چھوڑ دیں، 1 پڑھی 4 چھوڑ دیں، نمازیں پابندی سے نہیں پڑھی، سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ، بے نماز کی دنیا میں بھی اندھیرا، قبر میں بھی اندھیرا اور آخرت میں بھی اندھیرا ہوگا۔ پہلا نقصان نمازوں کو قضا کرنے کا۔ دوسرا حضور نے فرمایا وبرہانن، اس کے ایمان کی دلیل بھی کوئی شے نہیں بنے گی۔ اور تیسرا نقصان، اس کی بخشش کا کوئی ذریعہ بھی نہیں بنے گا۔ اور اگلے جملے اور بھی سخت ہیں، فرمایا جو بے نماز ہوگا، جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہوگا، اس کو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ وہ خدا کے نافرمان تھے جن کے اوپر اللہ کا غضب اترا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے اسے مچھر کے ذریعے، اللہ کریم نے اسے بحر کلزم کی موجوں میں اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بڑا مالدار شخص تھا، اللہ رسول کی نافرمانی کی، رب نے اسے خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا۔ اسی طرح حامان خدا کا نافرمان تھا، ابی بن خلف بہت بڑا مشرک کافر تھا۔ تو کوئی مسلمان چاہتا ہے اسے قیامت کے دن ان بدبختوں کے ساتھ اٹھایا جائے؟ بولے جی، کوئی مسلمان پسند کرتا ہے اسے قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے؟ کوئی مسلمان پسند نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بھائیوں عزیزوں، پھر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ چاہتے ہیں ہمیں آمنہ کے لال کی غلامی میں اٹھایا جائے، ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ اٹھایا جائے، اہل بیت کی معیت میں اٹھایا جائے، اولیاء کرام کے ساتھ اٹھایا جائے، پھر ہمیں نماز 5 گانا ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جس کے ساتھ آدمی محبت کرتا ہوگا حدیث کے مطابق اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ذات محترم، یہ قرآن نے 7 نشانیاں بیان کی، جن میں یہ 7 خوبیاں ہوں گی، وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اب اللہ ان کو دے گا کیا؟ جن کے اندر یہ 7 خوبیاں ہوں گی، قرآن کہتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ ذرا جلدی سے دوبارہ سن لیں، جو لوگ بعد میں آئے وہ بھی سن لیں، قرآن نے کون سی 7 خوبیاں بیان کی کامیاب ہونے والے مومنین کی۔ پہلی خوبی، جو اپنی نمازوں میں عجز و انکسار کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہر فضول کام سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 5، امانت دار بھی ہیں۔ نمبر 6، وعدہ پورا بھی کرتے ہیں۔ نمبر 7، نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔
تو قرآن کے حکم کے مطابق جس بندے میں یہ 7 خوبیاں پائی جائیں، قرآن کہتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ مالک ہیں۔ کس کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ روایت میں آیا جنت کا سب سے بلند درجہ جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ اسی سے جنت کے دریا بہتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ جنت کا نام جنت الفردوس ہے۔ تو جن بندوں میں یہ 7 خوبیاں ہوں گی اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں ہم یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں تاکہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ ذات محترم، میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ کل 31 اکتوبر تھا۔ 31 اکتوبر 1929 کو ایک عظیم عاشق رسول غازی علم الدین شہید نے ناموس رسالت کی خاطر جام شہادت نوش کیا تھا۔ تو آج ہم نے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ بالاختصار میں آپ کو ان کی سیرت سے چند ایک واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ غازی علم الدین شہید یہ 1908 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ 3 دسمبر 1908 عیسوی کو یہ قوم کے ترخان تھے، مغل قوم کے تھے، لیکن لوہار کا کام ان کا تھا۔ اور پھر کچھ بڑے ہوئے تو اپنے والد کے ساتھ آپ نے اپنے کام کو شروع کیا، اور پھر کوہاٹ میں آپ شفٹ ہو گئے اور وہاں پہ فرنیچر کی آپ کی دکان تھی۔ اور انہی دنوں ایک راجپال تھا، ناشر تھا لاہور کا رہائشی، جس نے کتاب چھاپی تھی رسول پاک کی شان کے خلاف۔ 1929 کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس کے اوپر مسلمان بڑے سیکھپا ہوئے، احتجاج ہوئے، جلسے جلوس ہوئے، لیکن چونکہ انگریز کی حکومت تھی تو اس کو سزا نہیں ہوئی۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف رٹ دائر کی، مجسٹریٹ نے اس کو گرفتار کیا اور 6 ماہ کی اس کو سزا سنائی گئی، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کو منع کیا جائے، یا تو اس کتاب کو تلف کرے، کتاب کو ضائع کر دے اور آئندہ یہ کہے کہ میں اس طرح کی گستاخی نہیں کروں گا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ جب اس کو چھوڑ دیا گیا تو پھر مسلمانوں کے اندر غم و غصہ کی لہر دوڑی۔ حضور کے 2 غلاموں نے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن دونوں دفعہ وہ بچ گیا۔ پھر غازی علم الدین شہید کے نصیب میں یہ سعادت تھی، آپ کو پتہ چلا کہ میرے آقا کی شان میں اس راجپال ہندو نے کتاب چھاپی ہے، تو آپ لاہور میں تشریف لائے، سیدھے اس کی دکان پر پہنچے، خنجر آپ کے پاس تھا، اور اس کو جا کے کہا تم توبہ کرو، تم نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، اور اس کتاب کو ضائع کرو جو تم نے گستاخانہ کتاب چھاپی ہے، اور آئندہ وعدہ کرو تم ایسی گستاخی نہیں کرو گے۔ لیکن اس نے کہا یہ ایسے ہی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اس نے کوئی ہاں میں جواب نہیں دیا، اور وہ آگے سے اس نے اس کو ہوا میں اڑا دیا۔ تو عاشق رسول کے دل میں حضور کے عشق نے جوش مارا، خنجر سے وار کیا اور اس کو واصلے بجہنم کر دیا۔ پھر بھاگے نہیں ہیں، اس کو قتل کر کے غازی علم الدین شہید بھاگا نہیں ہے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس نے گرفتار کر لیا، مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے بتا دیا کہ میں نے گستاخ رسول کو قتل کیا ہے، سزا ہو گئی۔ مجسٹریٹ نے پھر یہ جو کیس تھا سیشن کورٹ میں اس کو ریفر کیا، سیشن کورٹ نے پھر ان کو سزائے موت سنا دی۔ پھر مسلمان زعماء نے، علماء نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے، اس گستاخی رسول کو اگر آپ پہلے اس کے خلاف ایکشن لیتے تو یہ واقعہ نہ ہوتا، لیکن ہائی کورٹ نے اس اپیل کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر مسلمانوں نے محمد علی جناح صاحب کو باہر سے بلایا، چونکہ بہت اچھے وکیل تھے قائد اعظم، اور کہا جی آپ اس کیس کو پرسو کریں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیس کی پیروی کی، اور بھی مسلمان وکلا آپ کی شانہ بشانہ تھے، اور جب آپ کی اپیل مسترد ہوئی، غازی علم الدین شہید کو پیغام ملا، فرمایا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے اس جیل کی کوٹری میں گل سڑ کے مرنا پسند نہیں، مجھے یہ پسند ہے
میں حضور کی عزت و ناموس کا دفاع کرتے ہوئے میں عزت کی موت مرنا چاہتا ہوں، مجھے اس میں سکون ہے، اس جیل کے اندر گل سڑ کے مرنا مجھے گوارا نہیں۔ تو آپ کوئی پریشان نہیں ہوئے، موت کی سزا سن کے خدا کا شکر ادا کیا۔ بالآخر جب آپ کو سزائے موت پہ عمل کیا جانے والا تھا، ایک دن پہلے کا واقعہ ہے، جیل کا جو سپاہی تھا جو آپ کے اوپر حفاظت کے اوپر مقرر تھا، عبداللہ اس کا نام ہے، کہتا 31 اکتوبر 1929 کو آپ کو سزائے موت دی جانی تھی۔ ایک دن پہلے کا واقعہ ہے کہ میں غازی صاحب کی اس جیل کے پاس سے گزرا اور آگے جو دوسرے تھے قیدی ان کے پاس چلا گیا، پھر میں نے دیکھا کہ غازی صاحب کا کمرہ روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا بڑے ایک نور کا بادل تھا جو آسمان کی طرف جاتا ہوا میں نے دیکھا، اور غازی صاحب سجدے میں سر، آپ کا سر پاک سجدے میں تھا۔ میں نے دروازہ کھول اندر گیا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا حضور بتائیں نا کہ کیا ہوا تھا، اس آپ کے اس بیرک کے اندر یہ خوشبو کیوں ہے اور یہ نور کیوں ہے؟ تو آپ نے پہلے تو مجھے بتایا نہیں، جب میں نے اصرار کیا ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور اتنی روحانیت تھی میری آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے بتا ہوا کیا؟ تو غازی صاحب نے بتایا میری جیل میں رسول پاک تشریف لائے تھے، حضور تشریف لائے تھے، اور میں نے خود زیارت کی، حضور کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ مولا علی شیر خدا نے میرے اوپر اپنا دست انور رکھا اور پوچھا علم الدین بیٹا گھبرائے تو نہیں ہو؟ میں نے کہا حضور مجھے کوئی فکر نہیں، میں نے حضور کے گستاخ کو مارا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ فرمایا اگر تمہیں فکر ہے تو آؤ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کہا حضور نہیں مجھے کسی قسم کا فکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک نے پھر مجھے فرمایا، مفہوم یہ ہے، فرمایا بیٹا کل جب تمہیں پھانسی دی جائے گی اور تم سے پوچھا جائے گا کہ آخری خواہش ہے تو بیان کرو، تم یہ کہنا میرے ہاتھ کھول دو، میں خود پھانسی کا پھندا چوم کے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چلے حضور کی عزت و ناموس کا دفاع کرنے والا موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ اپنی پھانسی کو چوم کے موت کو گلے لگاتا ہے۔ فرمایا علم الدین بیٹا ہم حوض کوثر کے اوپر، میں صحابہ کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ ہم حوض کوثر کے اوپر آپ کا انتظار کریں گے۔ بیٹا آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، روزے کی حالت میں تم نے شہید ہونا ہے، اور ہمارے ساتھ حوض کوثر پہ آپ نے آ کے روزہ افطار کرنا ہے۔ یا رسول اللہ حق جاریہ ذات محترم زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آپ کو شہید کیا گیا اور پھر انگریزوں نے میاں والی جیل کے اندر آپ کی لاش کو نامعلوم مقام کے اوپر دفنا دیا، لیکن مسلمانوں کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمان علماء ان سے جا کے جیل کے جو تھے افسروں سے ملے کہ ہمیں ہمارے عاشق کے رسول کی لاش دی جائے، تو انہوں نے وعدہ لیا کہ بھی تم وعدہ کرو کہ تم پرامن طریقے سے اس کو جہاں چاہو گے دفن کرو گے، کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال گئے تھے، سر شفیع ان کے ساتھ گئے تھے اور یہ وعدہ کیا تھا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم پرامن طریقے سے حضور کے غلام کو دفن کریں گے۔ پھر آپ کا جسد خاکی 3 نومبر کو وہاں پہنچے، اور پھر اس کے بعد 14 نومبر کو آپ کا جسد خاکی جب نکالا گیا، 2 ہفتے گزرنے کے بعد جو لوگ موقع پہ موجود تھے ان کی گواہی ہے کہ حضور کے غلام کا کفن بھی صحیح سلامت تھا، چہرہ انور بھی صحیح سلامت تھا، اور چہرے کے اوپر جو غسل کے قطرے تھے وہ اس طرح ٹپک رہے تھے جیسے نور ہوتا ہے، اور آپ کے چہرے کے اوپر ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ تھی۔ پھر آپ کا جسد خاکی لاہور میں لایا گیا، اور 5.5 میل کا جلوس تھا جنازے میں، اور 6 لاکھ کم و بیش حضور کے غلاموں نے آپ کے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ اور پھر آپ کا نماز جنازہ پہلے قاری شمس الدین صاحب جو خطیب تھے وزیر خان جامع مسجد کے، انہوں نے پڑھایا۔ پھر دوسرا جنازہ علامہ دیدار علی شاہ صاحب جو دارالعلوم
حزب الاحناف کے بانی ہیں اور اعلی حضرت کے وہ خلیفہ ہیں. پھر آپ نے آپ کا دوسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھا تھا اور اپنے ہاتھوں سے علامہ اقبال نے اور علامہ دیدار علی سید دیدار علی شاہ صاحب نے عاشق رسول کو لحد میں اتارا. مولانا ظفر علی خان صاحب نے کہا تھا کاش یہ سعادت مجھے اللہ تعالی نصیب کرتا جو جوان کے حصے میں آئی ہے. اور جب دفن کر کے جب قبر سے باہر نکلے علامہ اقبال نے سید دیدار علی شاہ صاحب جی کا حضور اسی گلہ ہی کرتے رہ گئے لوہار دا منڈا بازی لے گیا, اسی گلہ ہی کرتے رہ گئے لوہار دا منڈا بازی لے گیا. تو حضرت محترم یہ وہ حضور کا غلام ہے جس نے حضور کی عزت و ناموس کے اوپر پہرا دیا. میانی کے قبرستان میں آج بھی عاشق رسول کا مزار پر انوار ہے. آپ جس وقت بھی جائیں گے آپ کو مخلوق خدا کا جمع غفیر نظر آئے گا. قبریں بہت ساری وہاں پہ ہیں, بڑے بڑے وزراء کی, افسران کی, جن کے نام و نشان مٹ گئے. حضور کے غلام کی قبر آج بھی زندہ و سلامت ہے, آج بھی آباد ہے. تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے آقا کی عزت و ناموس کے اوپر اسی طرح پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا